الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، برادران اسلام اور بزرگان دین، آپ سب کو رمضان کا مبارک مہینہ مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کے اندر ایک چیز کو اس کا سردار بنایا. آپ کسی بھی اعتبار سے سوچیں تو ہر چیز میں ایک چیز اس کا سردار ہوا کرتی ہے، بڑی ہوا کرتی ہے. مثال کے طور پر راتوں میں تمام راتوں کی سردار شب قدر ہے. کتابوں میں تمام کتابوں میں قرآن مجید سب کی صدر ہے. انبیاء میں تمام نبیوں میں سب میں افضل، سب میں برتر میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. شہروں میں تمام شہروں کا سردار مکہ مکرمہ ہے. فرشتوں میں تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل امین ہیں. تو اسی طریقے سے تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما. رمضان سے 2 مہینے پہلے سے ہی رجب اور شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو پانے کی مسلسل اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام بزرگان دین رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما. اس کے بعد پھر 6 مہینے تک یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے مجھے اور آپ کو، ساری امت کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا. اس مہینے کا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی. محترم بزرگوں اور دوستو، میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان سے پہلے ہی جمع کر کے رمضان کی فضیلت بتایا کرتے تھے.
چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اخیر دنوں میں منبر پر تشریف لا کر مجمع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگو، تم پر ایک مبارک مہینہ، عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دن کی عبادت اور روزے کو فرض قرار دیا ہے اور رات کی عبادت تراویح کو نفل یعنی سنت قرار دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مبارک مہینے میں اعمال کے ثواب کو بڑھا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ رمضان میں اگر کوئی آدمی ایک نفل انجام دیتا ہے، ایک نفل کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی موقع پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ غم گساری کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی روزہ دار کو افطار کے وقت میں افطار کرائے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں، اور اس کو روزہ دار کے روزے کے برابر ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تشویش ہوئی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو جو ہے پیٹ بھر کر روزہ افطار کرا سکے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور اپنی امتیوں کو مایوس نہیں فرمایا، بلکہ تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی روزہ دار کو افطار کے وقت میں ایک گھونٹ پانی پلائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو افطار کرانے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی روزہ دار کو افطار کے وقت میں ایک کھجور دے اللہ تعالیٰ اس کو بھی افطار کرانے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی روزہ دار کو افطار کے وقت میں دودھ کا ایک گھونٹ پیش کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو روزہ افطار کرانے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر آگے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روزہ دار کو پیٹ بھر کر افطار کرائے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا، اس کو ایسا سیراب کرے گا کہ پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ محترم بزرگ اور دوستو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، اے لوگو، اسی مہینے کے اندر ایک ایسی رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور وہ رات شب قدر ہے۔ محترم بزرگوں اور ماؤں اور بہنوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، سمجھیے۔ حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ یہ ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو آدمی اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے
ثواب کی نیت سے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر حضور کا یہ بھی ارشاد ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے شب قدر میں عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو بڑھا دیا ہے، ثواب کو بڑھا دیا ہے، اور اعمال کرنے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ نے رمضان کے اندر شیطان کو قید کر دیا ہے اور بندوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے کے لیے نرم فرما دیا ہے۔ اس سب کے باوجود اگر ہم سے رمضان کی عبادت نہ ہو پائی، ہم سے رمضان کی قدر نہ ہو سکی، ہم میں رمضان کی عبادت نہ ہو سکی، اور ہم نے شب قدر کو پانے کی کوشش نہ کی، تو محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سے زیادہ محروم انسان روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں بندہ مومن کی تربیت کی جاتی ہے کہ عبادت کس طریقے سے کی جائے، اپنے دل کو گناہوں سے کیسے پاک اور صاف کیا جائے، اللہ کو کیسے راضی کیا جائے۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، بے شمار فتنے روئے زمین پر ابل رہے ہیں، آسمان سے فتنے برس رہے ہیں، قدم قدم پر فتنے ہم کو پیش آ رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے۔ اگر ہم نے عبادت کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا، تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے اپنے دل کو مضبوط نہیں کیا، ذکر و اذکار کے ذریعے سے اپنے باطن کو طاقتور نہیں کیا، تو پھر اس زمانے میں ہم ایمان پر قائم نہیں رہ سکتے۔ محترم بزرگ اور دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکے، اللہ کے رسول کو راضی نہیں کر سکے، ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکے، صحیح طور پر اعمال کو انجام نہیں دے سکے، اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک اور صاف نہیں کر سکے، اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہیں پیدا کر سکے، ہم ذکر و اذکار کا اہتمام نہیں کر سکے، تو جس کی وجہ سے آج ہم جو ہے باطل طاقتوں کے نرغوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے ایمان کو اچک لینے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ہم کو ایمان پر عمل کرنے سے روکے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اگر ہمارا ایمان مضبوط رہتا، ہماری دعائیں قبول ہوتی، ہمارا ایمان مضبوط رہتا، ہماری نظروں سے سامنے والے دشمن کانپ جاتے، ہماری دعائیں قبول ہوتی، ہمارے سجدے قبول ہوتے۔ محترم بزرگ اور دوستو، کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، کہنے کو تو ہم اہل ایمان ہیں، کہنے کو تو ہم نمازی ہیں، کہنے کو تو ہم روزہ دار ہیں، کہنے کو تو ہم حافظ عالم قاری مفتی ہیں، کہنے کو تو ہم سخی ہیں، ہم داعی ہیں، ہم مبلغ ہیں، ہم معلم ہیں، ہم سب کچھ ہیں،
اور اونچے اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا حسب و نسب بہت اونچا ہے، ہم سید ہیں، ہم افغان ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم مرزا ہیں، ہم خان ہیں، ہم شیخ ہیں، لیکن محترم بزرگ اور دوستو، علامہ اقبال نے کیا فرمایا؟ ہم وہی ہیں کہ تم سب بھی کچھ ہو لیکن مسلمان نہیں ہو۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج رمضان کے مبارک مہینے کی شکل میں ہم پر ایک ایسا تحفہ نازل کیا اور ہم کو ایک ایسا موقع عنایت فرمایا کہ ہم دل و جان سے عبادت کر کے اللہ کو خوش کر دیں تو محترم بزرگ اور دوستو، دنیا کے سارے حالات بدل جائیں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن مجید کی کتنی تلاوت کر رہے ہیں، ہم روزانہ اللہ کا کتنا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی سوچیں کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ کیا ہم جھوٹ سے پرہیز کر رہے؟ کیا ہم چغل خوری سے پرہیز کر رہے؟ کیا ہم وعدہ خلافی سے پرہیز کر رہے؟ کیا ہم دھوکہ دہی سے پرہیز کر رہے؟ ہم کسی کی زمین کو ناحق ڈالنے سے پرہیز کر رہے؟ ہم کسی کو ستانے سے پرہیز کر رہے؟ ہم چھوٹوں پر ظلم کرنے سے پرہیز کر رہے؟ ہم بڑوں کی توہین کرنے سے پرہیز کر رہے؟ محترم بزرگ اور دوستو، ہم سوچیں، جب ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں تو پھر اللہ کے فیصلے ہمارے حق میں کیسے ہوں گے؟ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اللہ کی جانب سے ویسے فیصلے آئیں گے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہم پر حکمران متعین کیے جائیں گے۔ مجھے بتائیے، کیا ہم کسی پڑوسی کا حق ادا کر رہے؟ کیا ہم اپنے پاس تجارت کے لیے دکان پر آنے والے گراہک کو عزت کی نظر سے دیکھ رہے؟ کیا ہم کسی بیمار کی تیمارداری کر رہے؟ کیا ہم کسی کی جنازے میں شرکت کر رہے؟ کیا ہم کسی مرحوم کے گھر تعزیت کے لیے پہنچ رہے؟ کیا ہم کسی عالم دین کی عزت کر رہے؟ کیا حافظ قرآن کی ہم قدر کر رہے؟ محترم بزرگ اور دوستو، ہم کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہوں؟ ہمارے پاس کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو؟ کیا ہم چھپ کر تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں؟ کیا ہم صبح 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں؟ کیا ہم درود شریف 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم استغفار صبح 100 مرتبہ شام میں 100 مرتبہ پڑھ رہے ہیں؟ محترم بزرگ اور دوستو، اگر گزشتہ سال، گزشتہ زندگی میں ہم سے یہ غفلت، یہ لاپرواہی ہو گئی ہو تو ہم اس مہینے میں اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے توفیق مانگیں۔ یہ مہینہ عبادت کا، اعمال کا، نیکیوں کے کمانے کا، ایمان کو بنانے کا یہ مہینہ ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ کھانے پینے کی چیزوں سے اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے کے اور بھی تقاضے ہیں جس کو پورا کرنا ضروری ہے، تبھی ہم کو روزے کا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا
روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ کانوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ پیروں کا بھی ہوتا ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ آدمی صبح سے شام تک جھوٹ سے بچے، چغل خوری سے بچے، غیبت سے بچے، گالی گلوچ سے بچے، بری باتوں سے بچے، برے لقبوں سے کسی کو پکارنے سے بچیں، اور کانوں کا روزہ یہ ہے کہ ہمارے کانوں میں گانے بجانے کی آواز نہ پہنچے، گالی گلوچ کی آواز نہ پہنچے، غیبت کی باتیں ہمارے کانوں میں نہ پہنچے، لڑائی جھگڑے کی باتیں ہماری کانوں میں نہ پہنچے۔ اور آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے کسی غیر عورت کو نہ دیکھیں، نامحرم کو نہ دیکھیں، نامحرم کی تصویر اور فوٹو کو بھی نہ دیکھیں، بری چیزوں کو نہ دیکھیں، برے مناظر کو نہ دیکھیں، بری تصویروں کو نہ دیکھیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے دل میں جو ایمان ہے وہ بہت مختصر سا ایمان ہے، بہت چھوٹا ایمان ہے، کمزور ایمان ہے۔ اس ایمان کو سب میں پہلے ختم کرنے والی چیز آنکھوں کے ذریعے سے بے حیا چیزوں کو دیکھنا ہے، نامحرم کو دیکھنا ہے، ناچنے گانے کے مناظر کو دیکھنا ہے، خوبصورت عورتوں کو دیکھنا ہے، ہیرونیوں کو دیکھنا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا بچا کچا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، ہمارا دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کا سب میں بڑا حربہ ہے جو آدمی کو بد نظری کے ذریعے سے اس کے ایمان پر، اس کے دل پر حملہ کرتا ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، ہم اپنی آنکھوں سے، اپنی نظروں سے کسی غیر عورت کو دیکھ رہے تو گویا ہماری آنکھوں کا روزہ ٹوٹ رہا ہے۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ ناحق کسی پر نہ اٹھے، ہم ان ہاتھوں سے کسی کو نہ ماریں، ان ہاتھوں سے کسی کو برے اشارے نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ناحق چیز کو نہ پکڑیں، چھوٹوں پر ظلم کے لیے ہاتھ کو نہ اٹھائیں، بڑوں کی توہین کے لیے اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائیں، ناحق کسی کو مارنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائیں۔ میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رمضان میں اگر کوئی تم سے لڑنے کے لیے آئے، تم اس سے کہہ دو کہ بھئی میں روزے سے ہوں، لڑنا نہیں چاہتا، بس لڑائی جھگڑا ختم۔ پیروں کا روزہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کی طرف اپنے قدم نہ اٹھائے، گناہ کی طرف اپنے پیروں کو نہ بڑھائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف یہ قدم نہ اٹھے۔ انسان کا اٹھنے والا ہر قدم یہ سوچے کہ میرے یہ قدم کس طرف اٹھ رہے ہیں، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، یا اللہ کو ناراض کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، یا نماز پڑھنے کے لیے میرے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، کیا قرآن شریف پڑھنے کے لیے میرے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، یا فلم دیکھنے کے لیے، یا پھر سینما دیکھنے کے لیے، گانے سننے کے لیے میرے قدم آگے بڑھ رہے، یا لڑائی جھگڑے کے لیے میرے قدم آگے بڑھ رہے، یا کسی کو ستانے کے لیے میرے قدم آگے بڑھ رہے، یا کسی کو لوٹنے کے لیے میرے قدم آگے بڑھ رہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اپنا دل فیصلہ کرے گا۔ اگر قدم نیکی کی طرف بڑھ رہے تو قدموں کا روزہ ہو جائے گا، اور اگر ہمارے قدم
اللہ کی نافرمانی کی طرف، گناہوں کی طرف، برائی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو سمجھیے کہ پیروں کا روزہ ختم ہو چکا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، رمضان کے روزوں کی قدر کریں۔ ہم سے رمضان کا ایک روزہ بھی نہ چھوٹے۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارا ایک بھی روزہ نہ ٹوٹے نہ چھوٹے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اگر رمضان کا ایک روزہ چھوٹ گیا آدمی کا، اور آدمی اس چھوٹے ہوئے رمضان کے روزے کے بدلے زندگی بھر روزے رکھتا رہے، تب بھی اس کو رمضان کے روزے کا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کا ایک روزہ بھی ہماری زندگی میں نہ چھوٹے۔ اور اگر کوئی آدمی مجبور ہے، مسافر ہے، مریض ہے، بیمار ہے، یا عورتیں حمل سے ہیں، یا شرعی عذر میں مبتلا ہیں، تو ایسے لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جب ان کا عذر ختم ہو جائے تو پھر ان روزوں کی وہ قضا کریں۔ جو مائیں اور بہنیں جو شرعی ایام کی وجہ سے ناپاکی کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد رمضان کے ان روزوں کی قضا کر لے۔ جو آدمی مسافر ہے، سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، سفر ختم ہونے کے بعد رمضان کے روزہ رکھ لے۔ جو عورتیں حمل سے ہیں، روزہ رکھنے سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، خود اپنی ذات کو نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ بچے کی ولادت کے بعد، پاکی اور صفائی کے بعد، صحت مند ہونے کے بعد روزوں کی قضا کر لے۔ کوئی آدمی رمضان میں بیمار ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو صحت مند ہونے کے بعد رمضان کے روزے قضا کر لے۔ لیکن رمضان کے روزے نہ چھوڑے، اگر مجبوری میں چھوڑے تو بعد میں قضا کر لے۔ محترم بزرگ اور دوستو، رمضان کے روزوں کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں لگاتار، بیچ میں ایک دن کی بھی قضا نہ ہو، ایک روزہ بھی ناغہ نہ ہو، یا پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر صدقہ فطر کے برابر جو ہے غلہ یا اس کی قیمت تقسیم کرے، 60 مسکینوں کو دے، ایک روزہ توڑنے کی سزا۔ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا پھر 60 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت دے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا بیمار ہے آئندہ اس کے صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی آدمی بوڑھا ہو گیا، کوئی آدمی ضعیف ہو گیا، کوئی آدمی کمزور ہو گیا، لاغر ناتواں ہو گیا، یا لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا، آئندہ صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ دے، ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ۔ تو ایک فدیہ جو ہے وہ فطرے کے برابر ہے، 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت۔ محترم بزرگ اور دوستو، فدیہ اور فطرے کی جب بات آئی ہے تو اس مسئلے کی بھی ہم تھوڑی سی وضاحت کر لیں۔ یہ فطرہ کیا ہوتا ہے؟
ہم رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں اس میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے صدقہ فطرے کو رکھا ہے۔ جو آدمی 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم کا، مال کا، سامان کا مالک ہو، اس کے اوپر فطرہ واجب ہے۔ گھر کے ہر فرد کی طرف سے جو بھی صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، فطرہ دینا ضروری ہے۔ عید سے پہلے بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں، اس کا بھی فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ تو ہم میں سے تقریباً لوگ 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم یا اس کے برابر ضرورت سے زائد سامان کے، مال کے مالک ہوتے ہیں۔ تو ہم میں سے تقریباً ہر آدمی کے اوپر فطرہ واجب ہے۔ عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرنا چاہیے، عید کی نماز کے بعد بھی ادا ہو جاتا ہے، اور ابھی رمضان میں بھی، رمضان سے پہلے بھی اگر کوئی فطرہ دے دیں تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ فطرے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ امت میں جو غربا ہیں، غریب لوگ ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، مسافر ہیں، مریض ہیں، یتیم ہیں، یسیر ہیں، لاوارث ہیں، بیوہ ہیں، ان کی مدد ہو جائے، یہ بھی عید کی خوشیوں میں، رمضان کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، ان کو بھی سحر اور افطار کا نظم ہو جائے۔ تو اس وجہ سے صدقہ فطر کے ادا کرنے کا حکم ہے۔ اب صدقہ فطر کی کچھ تفصیل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت فطرے میں دینا ہے، اور یہی فدیے کا حکم ہے۔ فدیہ یعنی روزے کا بدلہ، فدیہ بھی فطرے کے برابر ہے۔ تو گیہوں کے ذریعے سے ہم جب فطرہ ادا کر رہے، دیکھنا یہ ہے کہ ہم گھر میں کون سے گیہوں استعمال کرتے ہیں، ہماری مالی حالت کیا ہے۔ ہم اچھے قسم کے گیہوں استعمال کرتے ہیں، اعلیٰ قسم کے، تو فطرہ اس اعتبار سے دیں۔ جیسے آج کل شربتی گیہوں اعلیٰ قسم کے ہیں، اس اعتبار سے اگر ہم فطرہ دینا چاہ رہے تو اب 2022 کے اندر فطرہ ہمارے شہر بودھن میں شربتی گیہوں کے حساب سے 95 روپے ہوتا ہے۔ تو کوئی راؤنڈ فگر 100 روپے دے دے مالدار لوگ تو بہتر ہے۔ اور اگر کوئی غریب لوگ ہیں، عام گیہوں استعمال کرتے ہیں، تو بودھن کے اندر عام گیہوں کی قیمت 2.25 کلو کی راؤنڈ فگر 70 روپے بنتی ہے۔ تو کم سے کم درجے کا انسان بھی 70 روپے کا گیہوں فطرے میں دے سکتا ہے۔ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت 70 روپے دے سکتا ہے۔ جو مالدار ہیں وہ 100 روپے دیں۔ اور اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے تو حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ 1 سا کھجور کے ذریعے سے فطرہ ادا کرو، یا 1 سا منقع کے ذریعے سے فطرہ ادا کرو، یا 1 سا جو کے ذریعے سے فطرہ ادا کرو، یعنی 3 کلو 150 گرام جو ہے اس کی مقدار ہوتی ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہم فطرہ ادا کریں، یعنی 3 کلو جو، 3 کلو 150 گرام جو، یا پھر 3 کلو 150 گرام کھجور، یا 3 کلو 150 گرام جو ایک فطرے میں دیں، یا اس کی قیمت دیں۔ اور محترم بزرگ اور دوستو، ایک فطرہ ایک آدمی کو بھی دے سکتے، کئی فطرے ایک آدمی کو بھی دے سکتے، اور ایک فطرہ کئی آدمی کو بھی دے سکتے، پورے فطرے کئی آدمی کو بھی دے سکتے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک فطرہ ایک ہی کو دیں،
یا اگر سب فطرے ایک کو بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مسلمان رمضان کے اندر زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کی بھی تھوڑی سی تفصیل سن لیں۔ مائیں اور بہنیں زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس ماہ مبارک میں، تو زکوٰۃ کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اس کا کیا حکم ہے، یہ بھی سن لیں۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک فرض ہے، ایک رکن ہے۔ مال کی زکوٰۃ فرض ہے۔ جو بھی آدمی، جو بھی عورت 7.5 تولے سونے کے مالک ہیں اور 1 سال اس کے اوپر گزر گیا، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض۔ جو 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم کے مالک ہیں اور اس پر 1 سال ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ہے، دونوں کو ملاتے ہیں تو 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی قیمت بنتی ہے، تو ان کے اوپر بھی 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے 7.5 تولے سے کم ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس چاندی ہے 52.5 تولے سے کم ہے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی سے کم رقم رکھی ہوئی ہے یا ضرورت سے زائد سامان بھی 52.5 تولے چاندی کے برابر نہیں ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ میں کیا نکالنا ہے؟ 40 روپے میں 1 روپیہ زکوٰۃ ہے۔ ہمارے پاس 40 روپے ہے تو 40واں حصہ 1 روپیہ بنتا ہے، زکوٰۃ میں نکالنا ہے۔ کسی کے پاس 100 روپے ہیں تو 2.5 زکوٰۃ نکالنا ہے، 2.5 روپے زکوٰۃ نکالنا ہے، 100 روپے میں سے 2.5 روپے۔ اگر کسی کے پاس 1000 روپے ہیں تو 25 روپے زکوٰۃ میں نکالنا ہے۔ اگر کسی کے پاس 10,000 روپے ہیں تو 250 روپے زکوٰۃ میں نکالنا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تو 2,500 روپے زکوٰۃ میں نکالنا ہے۔ یہ تو رقم کی زکوٰۃ ہوئی۔ ہم دیکھ لیں کہ بینک میں کتنا بیلنس ہے، اپنے پاس نیٹ اماؤنٹ کتنا ہے، اور ہم قرض کس کس کو دیے ہوئے ہیں، جن جن کے پاس سے قرض ہمارا یقینی طور پر واپس آنا ہے، وہ پورے رقم کو ایک جگہ کر کے جمع کر کے 2.5 اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ روپے کو 2.5 پیسہ، 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے کو 2.5 روپے زکوٰۃ نکالیں۔ اور سونے کی قیمت کو بھی شامل کر لیں، چاندی کی قیمت کو بھی شامل کر لیں۔ چاہے سونا چاندی جس شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو یا اکھنڈ صورت میں ہو یا ورجنل صورت میں ہو، استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، سونا چاندی اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی زکوٰۃ بھی نکالنا چاہیے۔ اس کی قیمت کیا بنتی ہے اس کو بھی جمع کر کے 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکالیں۔ اور اگر کوئی مائیں اور بہنیں یہ کہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے، صرف سونا چاندی ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ تھوڑا سونا یا تھوڑی چاندی بیچ کر زکوٰۃ میں ادا کریں۔ پیسے نہیں ہیں تو سونا یا چاندی بیچیں، اپنے زیور کا کچھ حصہ بیچیں۔ اور اگر کوئی اپنے مال کی، اپنے زیورات کی، سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس مال کی حفاظت نہیں فرماتے، اس سونے چاندی کی حفاظت نہیں فرماتے، اور قیامت کے دن آخرت میں وہ مال، وہ سونا چاندی انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ وہ اس کو ایک سانپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا، اس کو ڈستا جائے گا اس کی پیشانی پہ، انا کنزکا و انا مالکا۔ وہ زہریلا سانپ یہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جس کو تو بچا بچا کے رکھتا تھا، چھپا چھپا کے رکھتا تھا، جس کا تو حق ادا نہیں کرتا تھا،
آج اس کی تو سزا بھگت۔ تو جو مال جس کی ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالی وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی وبال جان ہے اور آخرت میں بھی وبال جان ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سونے اور چاندی کو پگھلا کر انسان کی پیشانی کو، اس کی پیٹھ کو داغیں گے، چرکے دیں گے کہ جس کو تم نے خزانے کے طور پہ جمع کر کے رکھا اور جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی، آج اس کی تم سزائے بھگتو۔ تو ماں اور بہنوں اور مالدار لوگوں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، اللہ آپ کے مال کی حفاظت کرے گا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر تمام مالدار لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں تو انشاءاللہ دنیا میں کوئی ایک مسلمان بھی غریب، فقیر، محتاج، مسکین، لاوارث نہیں رہے گا۔ زکوٰۃ صحیح طور پہ نہیں نکالنے سے لوگ محتاج ہیں، مفلس ہیں، مسکین ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، زکوٰۃ کو کہاں استعمال کرنا چاہیے وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ ہم مسافر کو دے سکتے، زکوٰۃ ہم ایک ناحق جیل میں پھنسے ہوئے قیدی کی رہائی کے لیے دے سکتے ہیں، ہم ایک آدمی جو قرضے میں مبتلا ہے، قرض ادا نہیں کر پا رہا تو اس کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دے سکتے۔ کوئی آدمی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے ہم زکوٰۃ دے سکتے۔ اور کوئی آدمی مسکین ہے، محتاج ہے، غریب ہے، اس کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے۔ علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ دینی مدارس میں جو غریب طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کو اگر زکوٰۃ دی جائے ان کے طعام و قیام کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیں گے، ایک غریبوں کی امداد کا، دوسرے دین کی خدمت کا۔ تو زکوٰۃ کا کچھ حصہ، پورا نہ صحیح، ہم دینی مدارس میں ضرور جمع کریں جہاں پر دارالاقامہ میں مہمانان رسول طعام و قیام کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوں۔ اور کن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ جو ہمارے ماں باپ ہیں، جن سے ہم پیدا ہوئے، جو ہمارے دادا ہیں، پردادا ہیں، نانا نانی ہیں، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو ہماری اولاد ہے، جو ہم سے پیدا ہوئی، ان کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیٹے کو، بیٹی کو، پوترے کو، پوتری کو، نواسے کو، نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جن سے ہم پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جو ہم سے پیدا ہوئے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ حضور کے خاندان سے ہیں، سید ہیں، جن کا شجرہ ثابت ہے، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، ایسے سید لوگوں کو، ماں باپ کو، اولاد کو پاکیزہ مال دینا چاہیے، عطیہ دینا چاہیے، تعاون دینا چاہیے، ہدیہ دینا چاہیے، تحفہ دینا چاہیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ایک وقت میں ایک بیان میں تمام باتیں ہم بیان نہیں کر سکتے، کچھ اشارے، کچھ ہم تفصیل آپ کو بتاتے جا رہے۔ تفصیلات کے لیے اپنے اپنے مقام کے علماء کو، اپنے مسجدوں کے امام کو، مفتیوں کو مسئلہ پوچھیں، اور یوٹیوب پہ بھروسہ نہ کریں، انٹرنیٹ پہ بھروسہ نہ کریں۔ جو علماء موجود ہیں یا جو گزرے ہوئے علماء کی معتبر کتابیں موجود ہیں ان کو پڑھیں یا سنیں، ان سے ہم معلوم کریں۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ کی جب بات نکلی ہے تو تھوڑی سی وضاحت اب سن لیجئے، بات اگر سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ لیجئے۔ سونا کئی قسم کا ہوتا ہے، 18 کیرٹ کا ہوتا ہے، 19 کیرٹ کا ہوتا ہے، 20 کیرٹ کا ہوتا ہے، 22 کیرٹ کا ہوتا ہے، 24 کیرٹ کا ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ 22 کیرٹ کا سونا استعمال کرتے ہیں، 24 کیرٹ کا سونا محفوظ رکھتے ہیں، زیور کے طور پہ استعمال نہیں کرتے۔ بسکٹ کی شکل میں 24 کیرٹ کا سونا رکھتے ہیں اور زیور کی شکل میں 22 کیرٹ کا سونا استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کم کیرٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو بودن کے اندر ہم سونا چاندی کی دکان والوں سے معلوم کیے
تو اس وقت 22 کیرٹ کا 1 تولے کی جو زکوٰۃ بن رہی ہے وہ 1200 روپے ہے۔ 22 کیرٹ سونا 1 تولہ زکوٰۃ 1200 روپے، اور اگر 24 کیرٹ کا سونا ہے تو 1 تولہ سونے کی زکوٰۃ 1300 روپے بن رہی ہے۔ اور چاندی زیور کی شکل میں ہے تو کسی بھی شکل میں ہو زیور میں تو 1 تولہ چاندی کی 13 روپے زکوٰۃ بن رہی ہے، اور اگر چاندی زیور کی شکل میں نہیں ہے بلکہ اوریجنل صورت میں ہے، اکھنڈ ہے، سلور میں ہے، تو پھر تقریباً 18 روپے 1 تولہ چاندی کی زکوٰۃ بن رہی ہے۔ اور محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اور 1-2 باتیں باقی ہے، مختصر طور پر سن لیجئے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت کفایہ ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی آدمی مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ 10 دن کا اعتکاف، 20 رمضان کی مغرب سے لے کر 19واں روزہ جس دن ختم ہو رہا، 20واں روزہ جس دن شروع ہو رہا، 20ویں روزے کی مغرب سے لے کے عید کا چاند نظر آنے تک اعتکاف میں بیٹھیں۔ اعتکاف کی فضیلت، اعتکاف کا اجر و ثواب، تھوڑی سی وضاحت یہ سن لیں کہ 20ویں روزے کے ختم پر، یعنی 20واں روزہ جس دن ختم ہو رہا اس دن مغرب سے 21واں روزہ شروع ہو رہا، 21ویں روزے سے تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے اور اعتکاف شروع ہوتا ہے۔ تو اخیر عشرے کا اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر فرمایا ہے، اور اس اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والے کو 24 گھنٹے نیکیاں ملتی رہتی ہے، اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، شیطان سے مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آدمی کا 10 دن کا وقت گناہوں سے محفوظ گزرتا ہے، اللہ کے نورانی ماحول میں گزرتا ہے، اللہ کی پسندیدہ جگہ پر گزرتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت میں گزرتا ہے، ذکر و اذکار میں گزرتا ہے، دعاؤں میں گزرتا ہے، اللہ کی چوکھٹ پر گزرتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ محروم نہیں کرتے۔ مائیں اور بہنیں بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کریں، گھر کے کسی حصے کو اعتکاف کے لیے متعین کر کے وہاں بیٹھ جائیں، اور رمضان کے اخیر عشرے میں، آخر کے 10 دنوں میں طاق راتیں ہوتی ہے، 21ویں طاق رات، 23ویں طاق رات، 25ویں طاق رات، 27ویں طاق رات، 29ویں طاق رات۔ ان راتوں میں شب قدر کو ہم تلاش کریں۔ شب قدر میں کیا کرنا ہے؟ کوئی عمل متعین نہیں، کوئی عبادت متعین نہیں، دعا کرنا عبادت، ذکر کرنا عبادت، تلاوت کرنا عبادت، قضائے عمری پڑھنا عبادت، صلاۃ التوبہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا عبادت، 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل نماز پڑھنا عبادت، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا عبادت، 2 رکعت نفل نماز تحیۃ المسجد پڑھنا عبادت، اوابین پڑھنا عبادت، تہجد پڑھنا عبادت، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا عبادت۔ کوشش یہ کریں کہ یہ طاق راتیں شب قدر عبادت میں گزریں، اللہ کی یاد میں گزریں۔ ہمارے اکابرین، ہمارے اولیاء اکرام، ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء ایک رمضان میں 60 قرآن 61 قرآن پڑھتے تھے۔
ایک ایک لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، ایک ایک لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، ایک ایک لاکھ مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ایک بات کو خاص طور پر خیال میں رکھیں، ذہن میں رکھیں، افطار سے پہلے کی دعا قبول ہوتی ہے، سحر میں تہجد کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، ہم سحر میں تہجد کی نماز پڑھیں، افطار سے پہلے دعا کا اہتمام کریں۔ اور آخری بات آج کے اس بیان میں جو عرض کرنے کی ہے، روشنی ٹی وی کے ذمہ دار لوگ نظام آباد سے تشریف لائے، ہم ان کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے ان کے سامنے ہم رمضان کے متعلق بیان کو جو ہے ارشاد کیے۔ تو آخری بات جو عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم شاپنگ کے نام پر، خاص طور پر نوجوان، خاص طور پر مائیں اور بہنیں دکانوں کو جو جاتی ہیں، راتوں میں جو وقت بازاروں میں گزارتی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسندیدہ ہے۔ مائیں اور بہنیں گھر بیٹھے اپنے ضرورت کی چیزوں کو منگا لیں، غیر محرم کے سامنے نہ بیٹھیں، بغیر نقاب کے نہ بیٹھیں، بے پردہ ہو کے نہ بیٹھیں۔ دکانیں ہجوم سے بھری ہوئی ہیں، دھکم پیل ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو کھاندے لگ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ڈھکیل رہے ہیں، اور ہم شاپنگ کے نام پہ، ہم رمضان کی خریدی کے نام پہ، عید کے کپڑوں کی خریدی کے نام پہ ہم جو ہے نا رمضان کو ضائع کر رہے، عبادتوں کو ضائع کر رہے، اوقات کو ضائع کر رہے، اور جو ہے نظروں کی حفاظت نہیں کر رہے، دوسروں کی نظروں کو محفوظ نہیں رکھ رہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہوگا، اللہ کا غضب ہم پر نازل ہوگا۔ محترم ماؤں اور بہنوں، حالات کے اوپر نظر ڈالیے، کیسے حالات چل رہے، پرفتن حالات میں ہم گزر رہے۔ ہم کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم شاپنگ کے نام پہ بازاروں میں نہ نکلیں، وقتوں کو ضائع نہ کریں، اور بے حیائی کے کاموں میں ملوث نہ ہوں۔ اور ایک بات مجھے یاد آئی، اللہ کی توفیق سے میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ ہم جو افطاری کرا رہے ہیں، ہم جو زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں، اور ہم جو سخاوت کر رہے ہیں، ہم جو امداد کر رہے ہیں، اس کا دکھاوا نہ کریں، ریاکاری نہ کریں، شو پٹ اپ نہ کریں، اس کے فوٹوز لے کے دوسروں کو نہ ڈالیں، غریبوں کی بے عزتی اور توہین نہ کریں، بند مٹھی دیں، اللہ دیکھنے والا ہے۔ جس کے لیے ہم خیرات کر رہے، جس کے لیے ہم امداد کر رہے، جس کے لیے ہم زکوٰۃ دے رہے، جس کے لیے ہم افطار کرا رہے، وہ اللہ اندھا نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ بند مٹھی عمل کو زیادہ پسند کرتا ہے، زیادہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔